جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ تاج شریعت سلام۔ جناب والا، آج ہم ایک ایسی ویڈیو پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک صاحب اپنے آپ کو دیو کی بندگی میں مگن کر بیٹھے ہیں اور اسی پر اصرار بھی فرما رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہی زبانی اپنے اکابرین کی تحقیر کرتے ہوئے انہیں جاہل و نادان کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ کس قدر حیران کی بات ہے کہ خود کو دین کا علم بردار کہنے والا اپنے بڑوں کو حقیر گردانتا ہے۔ بہرحال مناسب یہی ہوگا کہ ہم پہلے اس تقریر نما ویڈیو کا بغیر مشاہدہ کر لیتے ہیں تاکہ حقیقت حال کا اندازہ ہو جائے۔ میں طارق جمیل سے کہوں گا کہ گونگے آج ختم نبوت کے بارے میں کوئی جملہ بولو گے اخرس گونگے شیطان، کوئی جملہ بولو گے جس کے لیے تعریف کر کر آئے ہو، کچھ بولو گے؟ میرے بھائیوں، آپ اس شخص کی تربیت دیکھیں، چہرے پر داڑھی ہے اور لمبی ٹوپی لگائے ہوئے ہے اور کتابوں کی لائبریری میں بیٹھ کر کے کس طریقے سے ایک عالم پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے حضور کی تعلیم کیا ہے۔ ویسے تو عاشق رسول ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن حضور کے کیا اخلاق تھے، حضور کی کیا تعلیمات ہیں، حضور کا کیا انداز گفتگو تھا، وہ ان کو نہیں پتا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے دھڑلے سے جو ہے معانہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لیس المؤمن بالطغان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ مومن کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ لعن کرے، کسی پر لعنت کرے یا کسی پر طعن کرے، کسی اور فحش گوئی کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں عوام کو بیٹھ کر کے؟ آپ عالم ہو کر کے اس طرح کا لب و لہجہ، اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک غیر عالم کو بھی یہ زیب نہیں دیتی ہے۔ آپ تو عالم ہیں، کم سے کم اپنے مسند کو، اپنے عہدے کو پہچانے، اس کا لحاظ کر لیں۔ اگر کوئی بات ہے بولنے کی، اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو بہترین انداز میں بولا جا سکتا ہے۔ یہ عالمانہ شان نہیں ہے، یہ عالمانہ گفتگو نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا جب ان کے مولوی کی بات آئی تو ان کا خون جوش مارنے لگا کہ ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی اور نہ ہی ان باتوں کو زبان پر لانا چاہیے، یہ باتیں عقل و شعور سے خالی ہیں اور مذہبی احترام کو مجروح کرتی ہیں۔ بہرحال بہتر ہوگا کہ ہم پہلے اس جماعت کے دوسرے مولوی صاحب کی ویڈیو کو سن لیتے ہیں تاکہ ان کے موقف اور خیالات کی مزید وضاحت ہو سکے۔ اگر کسی بھی دجال اور مکار اور جھوٹے رضاخانی کے اندر اتنی ہمت ہے تو ثابت کر سکے اور دکھا سکے کہ فلاں شخص کو، فلاں بندے کو، فلاں بچے کو فلاں دیوبندی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا دیا ہے، یا اپنی کتاب میں ایسا عقیدہ لکھا ہے یا ایسا لکھنے کو جائز قرار دیتے ہوں، جس دن یہ رضاخانی، دجالی، مکاری اور فتنہ پرور دکھا دے اسی دن ہم بریلوی ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ اب آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح یہ صاحب دیو کی بندگی میں ڈوب کر اپنی عقل و دانش سے بے بہرا ہو چکے ہیں۔ ان کی حرکات سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی اقدار بلکہ اپنے اسلاف کی عزت کو بھی پس پشت ڈال چکے ہیں۔ خود کے گریبان میں جھانکنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کرتے، مگر دوسروں کی چھوٹی سی لغزش پر ان کی غلطیوں کو نمایاں کرنے کے لیے بے تابی سے تیار رہتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی انا اور غلطیوں کا اعتراف تو گویا ناممکن ہے، مگر دوسروں کو نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بہرحال یہ تو ان کے چھوٹے بندروں کا حال ہے۔ اصل کہانی ان کے ایک بڑے مولوی صاحب سے شروع ہوتی ہے جنہوں نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام الشہاب الثاقب رکھا۔ اس کتاب کے صفحات پر ہمارے مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت پر جگہ جگہ ناشائستہ اور گالی نما الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور یہ سب شواہد کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت ان کی مریدوں، ان کے پیروں، ان کے پیراکاروں کی زبان پر خاموشی طاری تھی، کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ یہ دو رنگی اور دو رائے معیار کا آخر کیا مقصد ہے؟ یہ طرز عمل ان کی منافقت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ جب بات اپنی ذات کی آتی ہے تو ہر کوئی خود کو مظلوم ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے، مگر جب دوسروں پر نکتہ چینی کا موقع آتا ہے تو زبان تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ اخلاقی رویہ ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کی کیا بات کرتے ہو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ کا الزام لگا دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں اور جانوروں سے لکھ دیا، تب ان کا اخلاق کہاں چلا گیا تھا؟ کیا معاذ اللہ تمہارے مولوی کی عزت اللہ اور رسول سے زیادہ بڑھ گئی؟ اور جسے آپ گالی کہہ رہے ہو وہ دراصل گالی نہیں ہے بلکہ اپنے نبی کی محبت میں کہے گئے کچھ جذباتی الفاظ ہیں، مگر بہتر ہوتا کہ آپ اپنے گھر کی بھی کچھ خبر لے لیتے۔ فوج کا اعلان آ گیا کہ 11 بجے سے 2 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا، جمعے کو 11 بجے سے 2 بجے تک۔ یہ بھینڈ چود کرونا، یہ بھینڈ چود کرونا، یہ بھینڈ چود کرونا، یہ بھینڈ چود کرونا 11 سے 2 بجے نماز کے ٹائم میں آتا، باقی
آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ قادیانی کو قادیانی کو جو ہے نا اس کو رسالت مل گئی 60 سال کے بعد. اب اس پر یہ دیو کی بندگی کرنے والے کیا کہیں گے، جن کی اپنی حالت یہ ہے کہ خود کے گریبان میں جھانکنا گوارا نہیں مگر دوسروں پر انگلی اٹھانے میں سب سے آگے ہیں. میرے بھائیوں، آپ اس شخص کی تربیت دیکھیں، چہرے پر داڑھی ہے اور لمبی ٹوپی لگائے ہوئے ہے اور کتابوں کی لائبریری میں بیٹھ کر کے کس طریقے سے ایک عالم پر لعن طعن کر رہے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے حضور کی تعلیم کیا ہے. ویسے تو عاشق رسول ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن حضور کے کیا اخلاق تھے، حضور کی کیا تعلیمات ہیں، حضور کا کیا انداز گفتگو تھا، وہ ان کو نہیں پتا. اب دیکھیں کس طریقے سے دھڑلے سے جو ہے معانہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہیں. جبکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ لعن کرے، کسی پر لعنت کرے یا کسی پر طعن کرے، کسی اور فحش گوئی کرنے والا. میرے بھائیوں، یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں عوام کو بیٹھ کر کے؟ آپ عالم ہو کر کے اس طرح کا لب و لہجہ، اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک غیر عالم کو بھی یہ زیب نہیں دیتی ہے. آپ تو عالم ہیں، کم سے کم اپنے مسند کو، اپنے عہدے کو پہچانے، اس کا لحاظ کر لیں. اگر کوئی بات ہے بولنے کی، اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو بہترین انداز میں بولا جا سکتا ہے. یہ عالمانہ شان نہیں ہے، یہ عالمانہ گفتگو نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں.